السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں حضرت مولانا مفتی سہراب کا بیان آپ کے بیچ لے کر آیا ہوں۔ بہت اہم بیان ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپیل ہے اس بیان کو آپ پورا سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائیں۔ اسکول کے گود میں ڈالا، کالج کے کیمپس میں ڈالا، آج ان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آیا، آج اس کے زندگی میں نیٹ آیا۔ حالات اتنے بدتر ہوئے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے قوم کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف 3 سال کا سروے یہ ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ آپ کی بیٹی مرتد ہو کر ایمان بھی بیچ چکی ہے اور اپنے عزت کو دوسرے کے مٹھی میں ڈال چکی ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات نہیں؟ میرے گھر کی بیٹی مرتد ہو، غیروں کے ساتھ بھاگ جائے، آج اپنی عزت کو بچانے کی سوچ نہ ہو، آج اپنے ایمان کو بیچ دے۔ کس دن کے لیے تم باپ کہے جانے کے قابل ہو؟ کس دن کے لیے تم بھائی کہلانے کے قابل ہو؟ خدا نہ خواستہ کسی سماج میں اگر ایک بیٹی ایمان بیچتی ہے، مرتد ہوتی ہے، عزت فروشی کرتی ہے، تو پورے سماج کے اوپر اللہ کا قہر اترے گا، پورے سماج کو خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس طوفان کو روکنے کے لیے، بیٹیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، جنت اور جہنم کا احساس دلانے کے لیے، بولو ایمان اور قرآن سکھانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے یا نہیں ایمان اور قرآن سکھانا؟ تو کیا ہم لوگ جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، چاہے بھیک مانگنا پڑے، مزدوری کرنا پڑے، چاہے زمین پہ جو راستہ اختیار کرنا پڑے، کریں گے، لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ اتنی تعداد میں جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہم اپنے بیٹی کو اس ڈگر پہ جانے نہیں دیں گے، اس کے ایمان کے بچاؤ کا انتظام کریں گے۔ اور آج نیت کرتے ہیں کہ بھوکا سونا پسند کریں گے، لیکن اپنی بیٹی کو جاہل رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہمت ہو تو ہاتھ اٹھائیے سارا مجمع الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ اگر یہ فیصلہ کر کے جائیں گے، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم آ جائے، اللہ کی پہچان آ جائے، خدا نے چاہا اس کا ایمان بھی بچے گا، اللہ نے چاہا تو اس کے گود میں پلنے والے بچوں کا مقدر بھی چمکے گا۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس میں کیا رول ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ طے کیا ہے، آج حافظ حسان صاحب نے آپ کی بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ کھولا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کس پیسے سے چلے گا؟ نتیش کمار اور مودی جی کے پیسے سے نہیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اور آپ جیسے اللہ کے بندوں کی مدد پر چلے گا۔ آج ہندوستان میں ایسے مدرسوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ایسے مدرسوں کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا سمویدھانک حق ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہم کو اپنے دھارمک سنستھائیں کھولنے کی اجازت دی ہے، بچوں کو دھرم پڑھانے اور سکھانے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس سمویدھان کے سائے میں ایسے مدرسے کھولیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بیٹیوں کو ایمان اور قرآن سکھائیں گے۔ اور اگر سرکار یہ سوچتی ہے کہ ہم بھیک نہیں دیں گے تو ہمارے بچے جاہل رہیں گے، یہ ان کے سوچ کی کمزوری ہے۔ آج اس ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے مسلمانوں کے پیسوں کی مدد سے چل رہے اور کروڑوں بچے الحمدللہ آج اس کے سائے میں پڑھ کر اللہ کے نام پر اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر سارا چراغ جل رہا ہے تو لوکانی میں جلنے والا یہ چراغ بھی بولو انشاءاللہ آخری دم تک جلے گا یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کی روح جو آج قبر میں سوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس انداز میں کہ آپ کی یہ محبت اگر تعلیم کے ساتھ جڑتی ہے تو
تو میرا یقین ہے کہ ان کی روح کو بھی سکون ملے گا، اور میرا یقین ہے کہ جو لوگ ایسے اداروں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ آج کی تاریخ میں جو لوگ خدا کے نام پر کسی تعلیم گاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی ادارے کو مضبوط کریں گے، کسی کتاب اور قلم لینے والے بچے کا ساتھ دیں گے، اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ خدا کا پسندیدہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا کام دیا، تو بولو جو سب سے پہلے پڑھنے کا کام کرے گا کیا وہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نزدیک پیارا ہوگا جو بندہ کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے۔ آج سماج کو ضرورت ہے ایک باغیرت بیٹی کی، آج سماج کو ضرورت ہے ایک وفادار بیوی کی، آج سماج کو ضرورت ہے ایک باکردار ماں کی۔ یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ بازار میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، یہ دکانوں میں خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ حافظ حسان صاحب جیسے مدرسوں میں جن کو اللہ نے کچھ سیکھنے کا موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا، تربیت پانے کا موقع دیا، اسی چھپر کے سائے سے باغیرت بیٹی ملے گی، وفادار بیوی ملے گی، باکردار ماں ملے گی، اور ایسے ہی چھاونی سے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ، ہمارے گھروں میں دین کو مضبوط کرے گا۔ اس لیے اس چھپر کی حفاظت کرنا، اس چھپر سے محبت کرنا، اس چھپر کی طاقت دینا، اور اس چراغ کو اپنے پسینے سے نہیں، اللہ ہمت دے اپنے خون کے بندوں سے روشن رکھنا۔ ایک ایک لوکانی کے مسلمان، قرب و جوار کے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذرا بھی اس پر آنچ آئی، اس کو ٹھیس لگی، تو خدا کی عدالت میں حسان کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ میرے دین کی اشاعت کے لیے، علم کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ کے بندے نے یہ چراغ جلایا، تم نے میرے گھر کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا؟ تم نے اس چراغ کے تیل کو کم کرنے کی کیسی کوشش کی؟ اللہ کی عدالت میں ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ میرے حوصلے کو بڑھائے، ہمت کو بڑھائے، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں ایسے تمام اداروں سے محبت کریں گے جو ادارہ علم کو پھیلانے کے لیے قائم کیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ کرنا کیا کام ہے؟ بیٹوں کو بھی پڑھانا ہے اور بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے۔ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھانا ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھو سب کچھ پڑھانا ہے، اور جتنا علم ہے وہ سب آپ کی دولت ہے۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو مولانا والا علم دیا جا رہا، مفتی والا علم دیا جا رہا، قاری والا علم دیا جا رہا۔ یہ سب سے پہلے کہ وہ مدرسے کی گود میں ہو، ایمان اور قرآن سکھاؤ، بیٹا کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور پھر اللہ موقع دے تعلیم میں آگے بڑھاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ڈی ایم بناؤ، ایس پی بناؤ، سپریم کورٹ کا جج بناؤ، وکیل اور بیرسٹر بناؤ۔ آپ کو بنانا ہے، آپ کی گود سے ایسی اولاد نکلنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا پروڈکٹ تیار نہیں کیا، آپ نے سماج کو اگر ایسے بچے نہیں دیے، تو یاد رکھو آنے والے دن میں تاریخ کا تماچا آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری ہمت کے ساتھ مدرسوں کی حفاظت کرنے، اسکول کی حفاظت کرنے، کانوینٹ کی حفاظت کرنے، اور ہر کتاب اور قلم پکڑنے والے کی حفاظت کرنے کی توفیق آپ سب کو عطا فرمائے۔ تو آپ سب نے یہ وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ اس وعدے پر موت تک ڈٹے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کہاں بگڑتے ہیں اور حالات میں کہاں کمزوری آتی ہے؟ جب جڑا ہوا سماج بکھر جاتا ہے، اور جب ایک ساتھ رہنے والے لوگ آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا نے اپنی آنکھ سے اس کا تجربہ کیا ہے کہ یہ 5 انگلی اگر کھول کر دیکھو گے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی انگلیوں کو سمیٹ کر دیکھو گے۔ بولو طاقت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوکانی والو، ادھرنا والو، ڈگروا والو،
آج اس قوم کی حالت اس لیے بدتر ہے کہ اس قوم نے اپنے کو توڑ لیا ہے، ٹکڑیوں میں بانٹ لیا ہے، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر اس قوم نے